اچھا جناب، باہر نئے مہمان تشریف فرما ہے. جی سر، ہمارے ساتھ جو نیکسٹ چیلنجر ہیں ارشد قائم خانی صاحب، آپ پرائم منسٹر کا جو ہیلتھ پروگرام ہے اس کے سی ای او ہیں. ماشاءاللہ. اچھا جی قائم خانی صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور پچھلے دنوں مجھ سے ایک فکرہ سرزد ہو گیا تھا. میں ایسے ہی خوش دلی کے ساتھ کپتان کی مدح میں ایک فکرہ میں نے کہہ دیا کہ جناب یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے، صحت کارڈ ہے، اس کی بنا پر 2/3 میجورٹی لے کر آئے گا عمران خان نیکسٹ ٹائم. میں نے نہیں سوچا تھا کہ اس کو اشتہار بنا دیا جائے گا. جتنا ٹریول یہ فکرہ کیا، میں نے اور بھی بڑے فکرے، تنقیدی فکرے بھی بڑے کہے ہیں، لیکن ان کا اثر نہیں لیا گیا. بٹ آئی ایم گلیڈ کہ کوئی پازیٹیو بات ہمارے منہ سے ہوئی اور اس کا اثر لیا گیا. تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ تاحال آپ کی حکومت نے، آپ کے لیڈر نے بہت سے کام کیے ہوں گے، لیکن ایک ایسا کام جس کی چھاپ آنے والے 50 سال تک میں دیکھ رہا ہوں، اتنی سی ویژن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی عطا کر رکھی ہے، تو وہ ہیلتھ سے متعلق ہے. اور اگر آپ ایک سال پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے رہے تو اگلے الیکشن میں ہیلتھ وڈ بی دا کی نوٹ. آفتاب بھائی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ہمیں یہاں مدعو کرنے کا. بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. جب کسی درویش سے کسی شخص نے پوچھا اگر مجھے صرف ایک دعا مانگنے کی اجازت ہو اپنے رب سے تو میں کیا مانگوں، تو اس بابا جی نے جواب دیا صحت. تو صحت واقعی اتنی قیمتی چیز ہے ہر شخص کے لیے، ہر شے سے بڑھ کے. یقیناً. تو یہ ہماری بحیثیت قوم خوش نصیبی ہے کہ ہم ایک بہت بڑے خاموش صحت کے انقلاب سے گزر رہے ہیں. ابھی تو لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، لیکن آنے والے وقت میں بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم میں سے ہر ایک کو اچھے سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کس نئی صحت کی دنیا میں داخل ہو رہے ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا کہ محبت اب نہیں ہوگی، یہ کچھ دن بعد میں ہوگی، گزر جائیں گے جب یہ دن، یہ ان کی یاد میں ہوگی. تو یہ کچھ ایسا ہی ماجرا لگتا ہے مجھے آفتاب بھائی. سر اگر دیکھا جائے تو ایسے میں بحث برائے بحث نہیں کر رہا، آپ معزز مہمان ہیں، آپ تشریف لائیں اور آپ ایک بہت اہم کام کرنے کا آپ نے عہد کر رکھا ہے، بیڑا اٹھا رکھا ہے. تو الاؤ می ٹو سے کہ اتنا بڑا کام آپ نے کیا، لیکن آپ کی حکومت اس کی پراپر پبلسٹی نہیں کر پائی، تشہیر نہیں کر پائی، اس کا کریڈٹ نہیں کر پائی. تو یہ محبت اگلے الیکشن کے بعد اگر ہونی ہے تو کیا فائدہ آپ کو اس کا؟ نہیں، محبت میں اور اس کی خوشبو کے پہنچنے میں اتنا بھی فاصلہ نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں چلیں ہے. اللہ کرے کہ اس کے اثرات، اس کے فیوز و برکات، اس کے ثمرات پوری قوم کے ساتھ ساتھ کپتان کی گود میں بھی آئیں، ورنہ کپتان کے کریڈٹ میں کپتان کے پاس اس وقت الیکشن میں جانے کے لیے کوئی بہت بڑا سامان نہیں ہے. بل جی، وزیراعظم پاکستان نے اتنے بڑے انیشیٹو کو اتنے آل آؤٹ جا کے سپورٹ کیا ہے، اور یہ صرف اس پروگرام کی کامیابی صرف میری یا ہمارے منسٹر صاحب کی، ڈاکٹر فیصل سلطان کی یا وزیراعظم عمران خان کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ یہ بحیثیت قوم ہم میں سے ہر شخص کی کامیابی ہو گیا. آفتاب بھائی، ہم 75 سالوں میں کوئی بہت معنی خیز کام نہیں کر سکے فلاحی میدان میں. یہ انشاءاللہ اتنا بڑا کام ہے، اگر میں اس کو سادہ الفاظوں میں بیان کروں، کہ جب آنے والے وقت میں 23 کروڑ 40 لاکھ پاکستانی ہیلتھ کارڈ کے کوریج میں آ جائیں گے تو ہم اس کرۂ ارض کی پہلی قوم ہوں گے جو 100% اسٹیٹ فنڈڈ ہیلتھ انشورنس اتنی بڑی آبادی والے ملک کی حیثیت سے کر رہے ہوں گے. اچھا جی، آخری بات کہ اس حوالے سے آپ چونکہ تشریف لائے ہیں، اس کے اعزاز میں گزارش کروں گا میری ٹیم، میرے دیگر شوز، دیگر فارمیٹس، کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس حوالے سے. کوئی ون لائنر ہمیں بتا دیں تاکہ ہم وقتاً فوقتاً وہ کرتے رہیں. اویئرنیس اینڈ اویئرنیس. چلیے ٹھیک ہے جی، دیٹ وی پرومس انشاءاللہ تعالی. سر اس ہفتے کی کسوٹیز کے بارے میں بات کرتے ہیں. کسوٹیز ور ویری گڈ، ویری ہیلدی، بہت مزیدار رہا سلسلہ، اور شکر الحمدللہ. میں ہمیشہ اس بات پہ بہت خوش ہوتا ہوں کہ شکیل صاحب حق ادا کر رہے ہیں. سر لاسٹ ویکینڈ پہلی بار آئے تھے تو انہوں نے مطلب اس ٹریک پہ جاتے تھے، ہنٹ دیتے تھے. اس بار تو انہوں نے ڈائریکٹ نام لیے ہیں. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، اور مجھے کچھ دیر کے لیے بہت فکر تھی، حالانکہ ہمارے ہی شہر سے چند بڑے نامی گرامی دانشور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی کتنا مہنگا وکیل ہے، کوئی کتنا بڑا پروفیسر ہے، کوئی کیا ہے.
لیکن وہ شرکت کرنا چاہتے ہیں تمہارے شو میں آن پرماننٹ بیسس. واہ. FSJ کی جگہ The people love کسوٹی. شکر الحمدللہ. تو میں نے محسوس کیا کہ شکیل صاحب کو اللہ نے بھیجا ہی بڑے مناسب ٹائم پہ تھا. دوسرے لوگ بھی، اس میں کوئی شک نہیں. میں اگر آپ کے سامنے ذکر کر دوں نا تو آپ حیران ہوں گے. میں اس لیے نہیں مناسب سمجھ رہا کہ ہم نے معذرت بھی کی تو پھر ان کا نام بھی لے رہے ہیں. بالکل صحیح. تو اب میرے اور شکیل میں سے جو ایک جائے گا یہ جگہ یا یہ جگہ، ان میں سے ایک وہ میں پھر آپ کو بتاؤں گا تو وہ جگہ فل کریں گے. تو یہ سلسلہ چلتا رہنا چاہیے. دیکھیں نا، عبید اللہ بیگ اور افتخار عارف کے بعد تھوڑی دیر کے لیے غازی صلاح الدین رہے. جی سر. اس کے بعد سلسلہ ختم ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہیلتھی ایکٹیویٹی کنٹینیو نہیں کرتی، تو یہ کنٹینیو کرنی چاہیے. سر یہ کسوٹی کے بعد بہت سے لوگ ہیں یوٹیوب پہ جنہوں نے اپنا چینلز بنائے ہیں کسی اور مقصد سے، اب وہ کسوٹی شروع کر دی انہوں نے. بہت اچھی بات ہے. گھروں میں بیٹھے اور جس طرح آپ چھوٹی موٹی گیمز کرتے ہیں، جیسے اسکریبل کھیل رہے ہوتے ہیں، پکنک پہ جاتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی چیکر بورڈ نہیں چاہیے، اس کے لیے کوئی گیم، کوئی ایسا کوئی پیرافرنیلیا نہیں چاہیے. اچھا بھی شخصیت پوچھو. اور بیسٹ تھنگ از اس کے لیے آپ پڑھیں گے، اس کے لیے آپ نالج سیکھ کریں گے. نہ بھی ہوگا نا تو آپ فوراً یہ کریں گے، جی یہ فٹافٹ کنسلٹ کریں جی. اور اسی بہانے ریسرچ کا ذوق پیدا ہوگا. پتہ ہے کیوں اس میں ریسرچ کیا ہے؟ جیسے ڈکشنری دیکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو اس لفظ کا پتہ چل جاتا ہے، وہ تو آپ کو پتہ چل ہی جانا ہے جی، کیونکہ آپ کی مجبوری بن چکا ہے. وہ کس سے پوچھ بھی سکتے ہیں. ڈکشنری دیکھنے سے یہ ہوتا ہے اس کے مضافات پہ نظر پڑتی ہے. اوئے یہ لفظ بھی ہے، اچھا اس کا یہ مطلب ہے. اسی طرح ہی آپ جب ریسرچ کرتے ہیں نا تو آپ کو چیزوں کا پتہ چلتا ہے، اور یہ بہت ہی ہیلتھی اور خوبصورت ایکٹیویٹی ہے. بالکل. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہی ہو. اس میں انفرٹینمنٹ ہے بے پناہ. ضرور. اور آگے چل کے آپ دیکھیے گا ایڈکشن شروع ہو جائے گی اس کی انشاءاللہ. جس طرح ہمیں کسوٹی 1 جو اصلی کسوٹی تھی، جو پہلی کسوٹی جس پر ہم ہمیشہ خراج تحسین پیش کرتے رہیں گے، اور بلا شبہ عبید اللہ بیگ ایک ایسی شخصیت تھی کہ اگر مجھے تھوڑا سا کوئی اس وقت کو ہوش ہوتی، میں فیدم کر سکتا کہ وہ علم کا کتنا بڑا سمندر ہے، تو میں ان کی دستبوسی کے لیے ضرور جاتا. واہ. افتخار عارف کے ساتھ تو تعلق ظفر صاحب کی وجہ سے بن گیا. اینڈ یو ول بی سرپرائزڈ کہ جب میں فیصل آباد میں پہلی دفعہ افتخار عارف سے ملا، جی، ایک بہت بڑا مشاعرہ کروایا تھا چناب کلب فیصل آباد میں. چناب کلب از اے ہیوج کلب. اس میں بڑی پرانی تاریخ ہے ان کی، اور ایک ایکٹیویٹیز کا ایک پورا دبستان ہے. تو اس میں فراز کے ساتھ میری پہلی ملاقات ہوئی. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ ہے احمد فراز. ان کے ساتھ گپ شپ بھی ہوئی. تو کھانے کے دوران میں نے پوچھ کرنا ادھر ادھر سے ہوتا، آئی واز ویری ینگ، تو میں پہنچ گیا افتخار عارف کے پاس. تو مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ افتخار عارف کتنے بڑے شاعر ہیں، لیکن مجھے کسوٹی کی وجہ سے مجھے یہ پتا تھا کہ علم کا پہاڑ ہے. تو میں نے ایک سوال ان سے کیا، وہ شاعری سے متعلق نہیں تھا، ادب سے متعلق نہیں تھا. میں نے کہا جی میں جاننا چاہتا ہوں پینٹاگن کیا ہے. میں نے کہا یہ ان کا جو محکمہ ڈیفنس کا ہے امریکہ کا، اسے پینٹاگن کہتے ہیں. یہ مجھے کیونکہ اس کے 5 کونے ہیں اس بلڈنگ کے. یہ مجھے افتخار عارف نے بتایا تھا. مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے افتخار عارف سے یہ سوال کیا تھا. ویسے بڑے باپ کی اولاد ہونے کے بڑے بڑے فائدے ہوتے ہیں، نقصان بھی بڑے ہوتے ہیں. نقصان مثلاً کیا سر؟ جاوید اقبال نے جو کہا کہ مجھے بڑا نقصان ہے کہ میں اب 80 سال کا ہو گیا ہوں، لیکن مجھے اپنی وجہ سے نہیں لوگ جانتے، وہ اقبال کے بیٹے کی وجہ سے جانتے ہیں. جیسے بڑے درخت کے نیچے چھوٹا درخت جو ہے اس کو اگنے میں بڑا پرابلم ہوتا ہے. جی. لیکن وہ کہتا ہے میں اپنی آئیڈینٹی ہی نہیں بنا سکا. میرے کہنے کا مقصد سر جیسے آپ احمد فراز، عبید اللہ بیگ، یعنی افتخار عارف، ان کمپنی لوگوں میں سے، اشفاق احمد، ان لوگوں سے جب آپ ملے ہوں گے، کئی مشاعرے ایسے مجھے یاد ہیں کہ لگاتار فیض صاحب کی گود میں، سر دیکھیں آپ، حفیظ جلندری کی گود میں، باقاعدہ گود میں. حفیظ جلندری کہا کرتے تھے میں نانا ہوں تمہارا، نانا ابو. تو مجھے بڑا فخر ہے، اور میں سمجھتا ہوں شاید انہی کی جوتوں کی طفیل، کبھی ہوتا ہے نا کہ موقع مل جاتا ہے کہ بزرگوں کے آگے جوتا آپ کر دیتے ہیں. اللہ نے پھر علم کی ایک پیاس آپ کے اندر، یہ بھی ایک نعمت ہے کہ آپ کے اندر ذوق آگے ہی رہے. یہ شمع، یہ موم بتی جو حصول علم کی ہے، یہ ہمیشہ جلتی رہنی چاہیے. ان کو دیکھ کے ان جیسے دوست FSJ ہیں، ان کے ہوتے ہوئے
تو لگتا ہے یہ سلسلہ ایسے ہی رہے گا، فار ایور رہے گا. شکیل صاحب سے میری پہلی ملاقات ہی راوینس کو اس سوسائٹی میں ہوئی تھی اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. ایک واقعہ سناؤں آپ کو. میں دلی میں گھوم رہا تھا تو مجھے نظر آیا اسٹیٹسمین کا آفس، اسٹیٹسمین کا اخبار تھا. تو میں گیا تو 2 لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ایک ایلڈرلی سا بندہ تھا سینئر، ایک نوجوان تھا. تو وہ جو بزرگ تھے ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کو پاکستان کا اخبار یا رسالہ پڑھتے ہیں؟ تو میرا خیال تھا کہ وہ ویو پوائنٹ کا نام لیں گے. ویو پوائنٹ ایک لیفٹسٹ ویکلی تھا. تو وہ انہوں نے مجھے حیران کر دیا، کہتے ہیں میں نوائے وقت پڑھتا ہوں، اور وہ کشمیری تھا. ان کے ساتھ جو بیٹھے تھے صاحب ینگ آدمی، ان کا نام محمد اسلم تھا. مجھے کہنے لگے افتخار عارف کو جانتے ہیں آپ؟ میں نے کہا جی ان کو کون نہیں جانتا. کہتا وہ میرے ہمسائے تھے، ان کے ابا کباڑیے تھے، انہوں نے بہت عبرتناک ترقی کی ہے. میں نے کہا سر عبرتناک نہیں ہوتا، حیرت انگیز ہوتا ہے. کہتا اصل میں انگریزی اسکولوں میں پڑھتا رہا تو میری اردو ایسے اچھا وہ اپنی طرف سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں عبرتناک. واہ 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 واہ. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ عطا اللہ قاسمی لکھتے ہیں کہ میں کرنل محمد خان سے ملنے گیا. کرنل محمد خان بہت بڑے رائٹر، بجنگ آمد کے رائٹر. بجنگ آمد بہت خوبصورت مزاح ہے جی. تو میں نے پوچھا کہ کرنل صاحب آج کل کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں آج کل دھڑلے نکال رہا ہوں. کچھ دیر تو میں سوچتا رہا کہ دھڑلے نکالنا کا مطلب کیا ہے. کوئی محاورہ ہے شاید کہ آج کل میں بڑی کسریں نکال رہا ہوں سو کر اگلی پچھلی کسریں نکال. تو میں نے کہا حضور ذرا ایکسپلین کر دیں. ان کا میں نے اپنا مسودہ دیکھا ہے، ہر تیسری لائن پر میں نے دھڑلے کا لفظ 114 دھڑلے نکال چکا ہوں اور ابھی مزید رہتے ہیں. ایک دفعہ یہ جب انڈیا تشریف لے گئے نیو ہاسٹل کے دنوں میں کہ اتنے دن لگا کے آئے ہو یار، تو کیا دیکھا وہاں پہ؟ بہت ساری باتیں کریں. میں کہ میں تمہیں بالکل یاد نہیں آیا. کہتا ایک دفعہ تم یاد آئے تھے. وہ کیسے؟ کہتا دلی میں ایک جگہ بورڈ میں نے پڑھا اوکاڑا میڈیکل سٹور. مجھے تم بڑے یاد ہے، آپ نے بتائی تھی ایک دفعہ بات، وہ انہوں نے کہا تھا جی. کرنل صاحب کی پہلی کتاب تھی بجنگ آمد، سپر ڈوپر ہٹ، عجیب مزہ. دوسری انہوں نے لکھی بزم آرائیاں. وہ اتنا بری طرح پٹی کہ کسی نے کہا کہ ان کی کتاب کا کیا نام ہے؟ تو کہتے بزم آرائیاں. اچھا جی لالا گانا سنائیے ذرا. او میرے دل وچ رہ کے میرے دل دا حال نہ جانے، ہائے تیرے باجوں کلیاں بے بے روندے نین نمانے، جینا میرا ہے مرنا میرا نال تیرے سی کر اعتبار میرا، میں کراں انتظار تیرا، تو دل تو یوں جان میری، میں تینوں سمجھاواں کی نہ تیرے باجوں لگدا جی. واہ واہ. اچھا جی ورثہ کا گانا ہے یہ جی سر، پنجابی فلم. یہ ساحر علی بگا اور گایا راحت فتح علی خان، اور ایک لڑکی دونوں پاکستانی یار، اور موج کر گیا انڈیا. دیکھیں سر یہ تو ہے نا پھر یہاں سارے گانے نو ایوارڈ بھی ملیا میرے خیال ایشیا دا. بہت خوبصورت کمپوزیشن ہے، اور اس کے ساتھ جو انصاف کیا ہے راحت فتح علی خان نے، واہ واہ واہ. اور ایک سال لڑکی بھی ہے، وہی شرٹ اچھی پہنی ہے. وہ مرے تو لا دیں شرٹ اچھی پہنی. غریب آدمی کو چنگی چیز والے انہوں کہنے والے لوا دیں. کیل صاحب آپ سے میں بہت امپریس ہوا ہوں ماشاءاللہ. مجھے امید نہیں تھی کہ ایف ایس جی کی سیٹ کوئی بندہ فل کر سکتا ہے اور آپ نہیں کر سکے، کیونکہ آپ بہت ماشاءاللہ نتھی ٹائپ ہیں اور وہ کافی براؤڈ تھے. آپ نے تھوڑی سی فیل آپ کی ہے. علم و فضل کی بات کریں، آپ کو کسی طرح سے موصوف کم ملے نہیں اس طرف سے میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں، اور ایف ایس جے سن رہے ہوں گے کہ ایف ایس جے کے علم کو 10 سے ملٹیپلائی کرو تو ایک شکیل بنتا ہے. یہ فیکٹ ہے، ارے شکیل صاحب کیونکہ میں شکیل کو بچپن سے جانتا ہوں. تو سر پھر پرابلم کیا ہے؟ آپ پریشان کیوں تھے؟ پریشان اس لیے کہ فلم انڈسٹری کا اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ بھی کس چڑیا کا نام ہے. پھر سپورٹس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ماڈرن معاملات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور یہ چیزیں ایف ایس جے کا مڈل نیم تھی. لیکن سر آپ یہ دیکھیے ہٹ ٹک نو ٹائم آ کے سیٹل ہونے میں. یہ بھی نہیں کہ کوئی ایکلیمیٹائز ہونے میں وہ کوئی ٹائم لگائے. کوئی اس بارے میں کوئی اتنا سا بھی شک و شبہ نہیں تھا، اور یہ میں نے بڑا سوچ سمجھ کے کہا. ایف ایس جے کتاب پڑھنے کے معاملے میں انہیں اور مجھے ملا کر انہوں نے تب بھی زیادہ کتابیں پڑھی ہوں گی، لیکن شکیل صاحب محض کتاب نہیں پڑھتے.
ان کی ایک ہابی ہوتی تھی, بلکہ ایک خبط ہوتا تھا, تراشے. تو سر یہ آج بھی یہی کرتے ہیں, شو کے بیچ میں لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اسی طرح ساری نیوز ایک ایک نکال کے رکھتے ہیں, نیوز بھی, اس سے متعلق ویوز بھی, پھر ان کے اپنے نظریات. یہ بالکل نہیں مستعار نہیں لیتے, بہت ٹھیک ٹھاک فوکسڈ ہوتا ہے. سر یہ شو شروع ہونے سے پہلے جب آپ نہیں آئے تھے اسی ٹیبل پہ ابھی اپنا لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھے ہوئے تھے. اور پھر موبائل نکال کے ہیلو سری مجھے ایک بات تو بتاؤ. اچھا سری نہیں کرتے, ان کے پاس یہ گوگل سے پوچھتے ہیں. سری جو سے بھی ہیلو گوگل کی کر رہی ہیں وہ کہنی میں گاجراں ڈھونڈ رہی ہیں گوگل یہ تو نہیں ہٹتا, میں کہتی کام کرن دے.